تو متروں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے آج اتنے دنوں کے بعد آخرکار عوامی لیگ رجیم کو لوگوں کا خیال آ ہی گیا، پبلک کا خیال آ ہی گیا، اور کئی روز کے بعد انہوں نے بالآخر انٹرنیٹ کھول دیا ہے بنگلہ دیش کا۔ حالانکہ مجھے جو رپورٹس مل رہی ہیں وہ یہ مل رہی ہیں کہ ابھی تک انٹرنیٹ کی سپیڈ ایکسٹریملی سلو ہے، بہت سلو ہے، ٹھیک سے نہیں چل رہی، لیکن ایٹ لیسٹ لوگوں کی ایکسس ضرور ہے، انٹرنیٹ تک لوگوں کی ایکسس ضرور ہوئی ہے۔ ایز فار ایز پروٹیسٹس آر کنسرنڈ تو وہ ابھی ختم نہیں ہوئے، ان کے اندر ٹھہراؤ ضرور آیا ہے، اور ٹھہراؤ اس وجہ سے آیا ہے کیونکہ بہت ساری ڈیمانڈز حکومت کو ماننی پڑی ہیں، اسٹوڈنٹس کی بہت ساری ڈیمانڈ ماننی پڑی ہیں شیخ حسینہ کو۔ یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ ابھی تک جیسے مودی کا پچھلا ٹرم تھا نا، 2/3 میجورٹی کے لگ بھگ مودی کے پاس تھا، تو مودی کسی سے کنسلٹ ہی نہیں کرتا تھا، جو بھی اس کو کرنا ہوتا تھا کر دیتا تھا۔ لاکھوں لوگ دلی کے اندر سڑکوں پہ آ جاتے تھے، منی پور کے اندر سڑکوں پہ لوگ پڑے ہوئے ہوتے تھے، کئی سارے مظاہرے ہوتے تھے، لیکن یہ اپنی پالیسیز چینج نہیں کرتا تھا، پاور تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں بھیگی بلی بنے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ اپنی نہیں ہے سرکار نا، مطلب ایک کرسی کی ٹانگ کسی اور پارٹی کے سہارے پہ ٹکی ہوئی ہے تو دوسری ٹانگ کرسی کی کسی اور پارٹی کے سہارے پہ ٹکی ہوئی ہے۔ شیخ حسینہ صاحبہ کے پاس بھی بھاری بھرکم قسم کی میجورٹی آ جاتی ہے کیونکہ الیکشنز کنٹروورشل ہو جاتے ہیں وہاں پر، تو وہ بھی ایسا ہی کچھ کرتی ہیں، ایک ڈیسیجن لیتی ہیں تو اس کو ری تھنک نہیں کرتی۔ لیکن اس بار جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں انپریسیڈنٹڈ، پچھلے 15-16 سال میں نہیں دیکھنے میں آیا کہ اس طرح کے کبھی پروٹیسٹ بنگلہ دیش کے اندر ہوئے ہوں، اور وہ انہوں نے پریشر ڈیولپ کیا ہے اسٹوڈنٹس نے کہ سرکار کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے۔ ان کی مین ڈیمانڈز تو مان لی گئی ہیں لیکن کافی ڈیمانڈز ان کی ابھی بھی پینڈنگ میں ہے، تو میٹر ابھی ریزالو ہوا نہیں ہے۔ اچھا، اب جیسے ہی انٹرنیٹ کھلا ہے تو مرغیوں کا فارم، مجھے یاد آ گیا مرغیوں کا فارم، وہ والا حساب ہو گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ مرغیوں کا فارم کیا مطلب ہے، کیا مرغی پولٹری فارم کیا؟ تو دیکھیں کبھی اگر آپ پولٹری فارم جائیں نا تو بہت ساری مرغیاں ہوتی ہیں، اگر آپ پولٹری فارم جا کر چھوٹا سا پٹاخہ چلا دیں تو وہاں پر جتنی بھی مرغیاں ہوتی ہیں نا، اچانک سے وہ ساری کی ساری چلانا شروع کر دیتی ہیں، عجب سا آواز، یعنی ساروں کی جب آواز ملتی ہے عجیب سا شور شرابہ وہاں پر آپ کو پولٹری فارم کے اندر سننے کو ملتا ہے۔ یہاں سوشل میڈیا کے اوپر بھی مجھے اسی طرح کا شور شرابہ انڈین ایسٹس کی جانب سے بھی سننے کو مل رہا ہے۔ کوئی ان حالیہ واقعات کو جوڑنے میں لگا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، کوئی چائنا کے ساتھ، تو کوئی کسی اور کے ساتھ، مطلب جتنے منہ اتنی باتیں۔ صلاح الدین شعیب چودھری نے پہلا جو ٹویٹ کیا ہے 6 دن تک یہ بالکل یعنی کٹ آف رہے نا، تو کافی شانتی چھائی رہی یعنی کہ ایک طرح سے، لیکن آج اتنے دنوں کے بعد جو انہوں نے پہلی ٹویٹ کی ہے اس کے اندر انہوں نے بہت ہی اعلیٰ لیول کی بونگی ماری ہے، بہت ہی اعلیٰ لیول کی، دور کی کوڑی یہ لوگ لے کر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو نا ISI نے کروایا، جو کچھ بھی ہوا ہے ISI نے کرایا، میرے پاس سالڈ پروف ہیں، ISI نے کرایا، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، ISI نے نمبر 1 ایسٹ ہے انڈیا کے خود، تو ایکسپیکٹڈ یہی تھا ان سے کہ یہ یہی لکھیں گے جب بھی یہ رونما ہوں گے، دوبارہ یہی لکھیں گے۔ ان کا ذرا ٹویٹ دکھاتا ہوں آپ کو، تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ڈیو ٹو آرکیسٹریٹڈ ٹیررسٹ اٹیکس اینڈ میسو ڈسٹرکٹیو ایکٹس ان بنگلہ دیش وی آر ایکسپیرینسنگ انٹرنیٹ outage from July 18 until now internet has not been fully restored for this reason میری جو اخبار ہے is unable to publish content despite the fact we have specific information about Pakistan's ISI blah 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 blah۔ اب اس پہ کیا، انہوں نے اتنی مرتبہ پاکستان ISI بولا ہوا ہے کہ یہ کوئی ان کو سیریس ہی نہیں لیتا، ابھی یہ لکھتے ہیں نا کوئی سیریس ہی نہیں لیتا، مطلب یہ اپوننٹس کو یا تو بولتے ہیں القاعدہ، یا بولتے ہیں طالبان، یا بولتے ہیں ISI۔ عوامی لیگ کے جو اختلاف رائے رکھتے ہیں، ان کی جو نظریے سے، ان کی سوچ سے جو لوگ سہمت نہیں ہوتے، یہ ان کو 3-4 نام دے دیتے ہیں، یہی والے القاعدہ ISI، یعنی ایسے ایسے برانڈز کا نام لیتے ہیں جو کہ پٹ گئے ہوئے ہیں۔ القاعدہ از نو لانگر اے برانڈ، القاعدہ کو پھر ISIS نے ریپلیس کیا تھا، بعد میں کچھ نیا کچھ چمتکار نکالیے بھائی، یہ پرانی کیا آپ وہی گھسا پٹا ریکارڈ لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد میں نے دیکھا نیپال کرسپونڈنٹ، نیپال میں بھی انڈیا کے بہت سارے ایسٹس ہیں نا، تو انہوں نے بھی عجیب و غریب سی خبریں، انہوں نے چائنا پہ بلیم ڈال دیا، چائنا نے کروایا۔ کیوں کروایا ہے چائنا نے، اس کے لیے ذرا میں ان کو ٹویٹ دکھاتا ہوں آپ کو۔ انہوں نے کہا کہ چائنا اینڈ پاکستان برن ڈھاکہ آفٹر حسینہ کٹ شارٹ ہر بیجنگ وزٹ۔ شیخ حسینہ's early return from Beijing and Dhaka protests are interrelated۔ اچھا یہ دیکھیں، ریزننگ دیکھیں، کہتے ہیں کہ شیخ حسینہ صاحبہ گئی تھیں $5 بلین لینے کے لیے گئی تھیں، لیکن $100 ملین ان کو ملے، تو اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، چائنا ان سے خوش نہیں۔ عجب سا، بس اب کیا بولیں اس تجزیے پہ۔
اچھا میں نے جب پہلی بار سنا تو میرا کچھ ریئیکشن اس طرح کا تھا کہ واٹ این ایڈیوٹک پوسٹ، نیدر شی نور پاکستان آسکڈ شیخ حسینہ ٹو انٹروڈیوس دیٹ برہمن اشوت اسٹائل ہیرارکی ان بنگلہ دیشی بیوروکریسی. صحیح بات ہے کہ نہیں ہے؟ کیا چائنا نے بولا تھا کہ اس طرح سے 30% کوٹا اپنے ورکروں کو دیں؟ بھائی یہی تو مین مدعا تھا نا. کہ چائنا نے بولا، پاکستان نے بولا ان کو کہ 30% کوٹا عوامی لیگ کے لوگوں کے لیے رکھیے؟ انہوں نے نہیں بولا تھا. عوامی لیگ نے خود یہ مسئلہ کریٹ کیا اپنے لیے، خود گند مچایا تھا انہوں نے. عوامی لیگ واز ڈسٹریبیوٹنگ 30% jobs among its loyalists to maintain grip on bureaucracy. They call these 30% jobs as war heroes quota. Well, these folks weren't even born in 71. جن کو یہ 30% کوٹا ملتا ہے وار ہیروز کے نام سے، یہ بھائی صاحب تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو یہ کس طرح سے وار ہیروز کی کوٹا فٹ ہوتی ہے ان کے اوپر؟ یہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کیا باپ کوئی اچھا کام کرے تو اس کا انعام بیٹے کو دیں گے؟ باپ کوئی گناہ کرے اس کی سزا بیٹے کو دیں گے؟ نہیں نا. باپ کا اپنا کام ہے، بیٹے کا اپنا رول ہوتا ہے، دونوں الگ الگ انٹیٹیز ہیں. تو باپ نے اگر 1971 میں کچھ کیا تو انعام بیٹے کو کیوں باپ کو دینا چاہیے تھا؟ یہ فنڈامنٹلی غلط کوٹا تھی، اصل میں ہے ہی غلط. ابھی بھی جو 5% انہوں نے رکھی ہے یہ غلط کوٹا ہے اصل میں، کیونکہ ابھی کی جو جنریشن ہے اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود 1971. وہ جو اسٹرگل، جو بھی جنگ وہاں پر چلی، اس کے اندر ان کا تو کوئی رول نہیں تھا نا ابھی والی جنریشن کا. تو ان کو کس خوشی میں انعام دے رہے ہیں جبکہ انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے؟ تو اسی لیے میں نے کہا کہ these folks weren't even born in 71. They are just the descendants of former Awami League workers. That's the root cause behind this whole issue. Not surprised to see Indian assets in a tizzy. They blame China, Pakistan for bad weather also. شعیب چودھری صاحب اور یہ جو اکاؤنٹنٹس جیسے لوگ کہیں پہ کچھ بھی ہوتا ہے نا تو بس یہ سوچتے ہیں پاکستان چائنا سے کیسے لنک کریں ساری چیزوں کو. وہ جو ہائی کورٹ کا جج تھا جس نے یہ کوٹا کا ریسنٹلی فیصلہ دیا تھا، مجھے یہ بتائیے کیا وہ چائنا کا ایجنٹ تھا کیا؟ بھائی اس نے فیصلہ کیوں دیا یہ کنٹروورشل؟ وہ کس کا ایجنٹ تھا وہ؟ اس کے بعد ہی تو سارا مسئلہ کریٹ ہوا ہے نا. وہ کس کا ایجنٹ تھا وہ جج جو تھا ہائی کورٹ والا؟ سو آئی تھنک یہ یوز لیس قسم کی چیزیں ہیں. یہ پیورلی انٹرنل پرابلم تھا، عوامی لیگ کا خود کا پرابلم تھا، ان کی خود کی پالیسیز تھیں. یہ کافی عرصے سے چلی آ رہی تھی. بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے. ان کو جب سرکار ملی تھی تو 6% کے لگ بھگ بے روزگاری کا ریٹ تھا. انمپلائمنٹ ریٹ بنگلہ دیش کا 6% کے قریب تھا. پھر یہ 14% چلا گیا عوامی لیگ کے دور میں، ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. اب یہ 12% پہ ہے حالیہ جو ریسنٹ فگر ہے. تو اتنی ہائی انمپلائمنٹ کے دور میں کہ جہاں 6 ہزار نوکریاں اگر آتی ہیں تو اس پہ 3 لاکھ جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں آپ کوٹا لگا رہے ہیں کہ نہیں یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں تو 30% ان کو ملیں گے، دوسرے رضاکار ہیں. اس پہ یہ سب ہونا ہی ہونا تھا. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، یہ مسئلہ 2018 میں بھی ہوا تھا، اب دوسری مرتبہ ہوا ہے. غلطیوں سے سیکھا نہیں گیا. 2018 میں آپ دیکھیے اسی طرح سے احتجاج ہوئے تھے، نہیں سیکھا گیا. دوبارہ یہ چیز گڑبڑ کرنے کی کوشش کی گئی اور اتنا شدید ریئیکشن آیا ہے. اگین ایز آئی سیڈ ان دا بگننگ، یہ مسئلہ ریزالو ہوا نہیں ہے. ابھی بھی کچھ ایشوز پینڈنگ ہیں. اسٹوڈنٹس کی جو پوری ڈیمانڈز ہیں وہ میٹ نہیں کی گئیں. لہذا اس مسئلے کو پوری طرح سے ریزالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عوامی لیگ کی سرکار اسٹوڈنٹس کی تمام ڈیمانڈز کو سنجیدگی سے لے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرے.